بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل کا اصل نام عمر بن حشام اور کنیت ابو الحکم تھی، جس کی وجہ سے وہ عرب میں ابو الحکم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ رشتے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں اور اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ ابو جہل کو یہ نام اسلام نے کم علمی اور ناخواندگی کی وجہ سے دیا تھا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ابو الحکم کا مطلب ہے علم و حکمت کا بادشاہ۔ وہ کئی گھنٹے بڑی لمبی تقریریں کیا کرتا تھا، شاعری بھی خوب جانتا تھا اور اپنے دور میں خانہ کعبہ کا متولی بھی تھا۔ میلے اور محفلین کروایا کرتا تھا اور خانہ کعبہ کی تعمیر و توسیع میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ عرب کے لوگ دور دراز علاقوں سے لمبی مسافتیں طے کر کے اس کی تقریریں سننے آیا کرتے تھے۔ ایک دن خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا کہ ایک سیدھا سادہ دیہاتی کا وہاں سے گزر ہوا، جس نے کہا کہ صاحب، اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں، مگر آپ وعدہ کریں کہ سچ بولیں گے اور میرے سوال کے جواب میں کوئی ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ جواب میں ابو جہل نے دیہاتی سے کہا کہ پاگل ہو گئے ہو، دیکھتے نہیں میں کتنی پاک اور متبرک جگہ بیٹھا ہوں، اس جگہ بھلا کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ پوچھا، کیا پوچھتے ہو؟ دیہاتی نے کہا، اے ابو الحکم، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیہاتی کی زبان سے یہ غیر متوقع سوال سن کر ابو جہل تلملا اٹھا اور اسے کہنے لگا، او ظالم، اس پاک جگہ تم کو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ جس کے جواب میں دیہاتی نے کہا کہ میں نے اس لیے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے کہ یہاں کوئی جھوٹ بولنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ حیرانگی اور پریشانی کے آثار اس کے چہرے پر عیاں ہو گئے اور برائی ہوئی آواز کے ساتھ دیہاتی سے کہا، سن، آسمانوں کے رب کی قسم، اس نیلی چھت کے نیچے اور اللہ کی زمین پر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا سچا اور راست باز آج تک نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ وہ خود بھی سچا، اس کی نبوت بھی سچی، اس کا دین بھی سچا ہے اور چشم فلک نے اس جیسا صادق اور امین آج تک نہیں دیکھا ہے۔ دیہاتی نے حیران ہو کر کہا، جناب، اگر ایسی بات ہے تو کیوں نہ چل کر ان کی بیعت کر لی جائے اور جو دعوت وہ دے رہے ہیں اسے قبول کر لیا جائے۔ جس کے جواب میں ابو الحکم نے وہ بات کہی جس نے اسے ابو جہل بنا دیا۔ کہنے لگا، تیری ماں تجھ کو روئے، کبھی ان کی محفل میں جا کر دیکھو، وہاں تو عالم یہ ہے کہ کئی دن پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا ہے، اور اطاعت و فرمانبرداری کا یہ عالم ہے کہ ان کے ماننے والے ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے کپڑوں سے مل لیتے ہیں اور ان کا پسینہ بوتلوں میں ڈال کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ ان کی محفل میں آقا و غلام کی کوئی تمیز نہیں، سب برابر سمجھے جاتے ہیں۔ جب تم کو معلوم ہے میں قریش کا ایک مانا اور جانا ہوا سردار ہوں، لوگ میری قدم بوسی کرنے کے لیے طویل عرصے سے میرے آستانے پر حاضری دینے آتے ہیں، اپنے مال و متاع عطا نذرانے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور کوئی غلام میرے سامنے بیٹھنے کی جرات نہیں کرتا، تو تمہارا کیا خیال ہے میں یہ جاہ و حشمت، یہ شان و شوکت قربان کر کے ان کے قدموں میں جا بیٹھوں؟ یہ وہ جواب تھا جو ابو جہل کے اس مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے جسے اسلام جہالت کا نام دیتا ہے، کہ دوسرے کی بات کو سننے ہی اکثر انکار کر دینا چاہیے، اس کا دعویٰ اور دلیل کتنے ہی وزن دار اور حقیقت پسندانہ کیوں نہ ہو۔ عمر بن حشام کو ابو جہل یوں ہی نہیں کہا گیا، بلکہ ایک بار تو ایسا بھی ہوا ہے بڑی تیز بارش اور آندھی و طوفان تھا۔ ابو جہل کے دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اتنے خراب موسم میں میرے دروازے تک آنے والا جو بھی سوال کرے گا، مجھے لات و عزیٰ کی قسم، میں انکار نہیں کروں گا۔ جب دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ کائنات انسانی کا سب سے شریف اور سچا انسان، جس کی چوکھٹ پر فرشتے بھی ادب سے حاضری دیتے ہیں،
اپنی 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت چہرے پر دل مو لینے والی مسکراہٹ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور کبریائی کا عالم الف لام لیے کڑا ہے۔